پریاں ہمیشہ سے انسانی تخیل اور کہانیوں کا ایک اہم حصہ رہی ہیں۔ پریوں کو ہمیشہ خوبصورتی کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ان کی خوبصورتی کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے بال ریشم جیسے نرم اور چمکدار ہوتے ہیں، آنکھیں گہرے سمندر کی طرح پرکشش ہوتی ہیں اور ان کے چہرے چاند کی روشنی کی مانند دمکتے ہیں۔ ان کی آواز میٹھی اور موسیقی جیسی ہوتی ہے جو سننے والوں کے دل کو موہ لیتی ہے۔ پریوں کی خوبصورتی کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ حسن انسانی تصور سے ماورا ہے۔ ان کے لباس بھی جادوئی اور دلکش ہوتے ہیں، جن پر روشنی کی جھلکیاں ہوتی ہیں۔ لیکن مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں میں پریوں کو مختلف شکلوں، خوبیوں اور کرداروں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ان کی خوبصورتی اور ان کے رہنے کی جگہوں کے بارے میں مختلف داستانیں سننے کو ملتی ہیں۔ اسلامی اور مشرقی ثقافت میں پریوں کو جنات کی ایک خاص قسم تصور کیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لطیف مخلوقات ہیں جو انسانی آنکھ سے عام طور پر دکھائی نہیں دیتی۔ قرآن اور حدیث میں جنات کا ذکر ملتا ہے، لیکن پریوں کا کوئی واضح ذکر نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پریاں انسانی تخیل کا ایک حصہ ہیں۔ پریوں کے رہنے کی جگہوں کے بارے میں مختلف کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عام طور پر ان جگہوں پر رہتی ہیں جہاں انسانوں کی رسائی مشکل ہو۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ پریاں بلند پہاڑوں اور خوبصورت وادیوں میں رہتی ہیں۔ یہ جگہیں خاموش، سرسبز اور پرامن ہوتی ہیں، جہاں قدرت کا حسن عروج پر ہوتا ہے۔ پریوں کو اکثر گھنے جنگلات اور خوشبودار باغات میں رہنے والا تصور کیا جاتا ہے۔ وہاں کے درختوں، پھولوں اور جھیلوں کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہوتا ہے۔ کچھ کہانیاں بتاتی ہیں کہ پریاں صاف شفاف پانی کے قریب رہتی ہیں۔ جھیلوں کے کنارے اور آبشاروں کے پاس ان کی موجودگی کا ذکر ملتا ہے۔ پریوں کو اکثر نیکی اور خیر خواہی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہ ضرورت مندوں کی مدد کرتی ہیں، ان کی مشکلات حل کرتی ہیں اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں لاتی ہیں۔ لیکن کچھ کہانیوں میں ان کے کردار کو پراسرار اور خطرناک بھی پیش کیا گیا ہے۔ مشرقی ادب میں الف لیلا کی کہانیوں میں پریوں کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ یہ کہانیاں ان کی جادوئی طاقتوں اور انسانی زندگیوں پر اثرات کو بیان کرتی ہیں۔ یورپ کی کہانیوں میں پریوں کو بچوں کی مدد کرنے والی اور جادوئی خواہشات پوری کرنے والی مخلوق کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ فارسی ادب میں بھی پریوں کا ذکر ملتا ہے، جہاں وہ بادشاہوں اور ہیروز کی کہانیوں میں شامل ہوتی ہیں۔ دنیا کے مختلف خطوں میں پریوں کے بارے میں مختلف عقائد پائے جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں پریوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن جنات کی موجودگی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ پریوں کو جنات کی ایک شکل مانتے ہیں۔ مغربی تہذیب میں پریوں کو قدرت کی مخلوق مانا جاتا ہے، جو درختوں، پھولوں اور قدرتی مظاہر کی حفاظت کرتی ہیں۔ پریاں حقیقت میں موجود ہیں یا نہیں، اس کا کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے، لیکن وہ انسانی تخیل اور کہانیوں کا ایک خوبصورت حصہ ہیں۔ ان کی خوبصورتی اور جادوئی کہانیاں ہمیں قدرت کی خوبصورتی اور تخلیق کے مختلف پہلوؤں کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ پریوں کی کہانیاں ہمیں خواب دیکھنے اور زندگی کی خوبصورتی کو محسوس کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ یہ مخلوق انسانی جذبات، آرزوؤں اور قدرت کے ساتھ تعلق کو اجاگر کرتی ہے۔ ان کی کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ دنیا میں خوبصورتی اور نیکی کے لیے ہمیشہ جگہ ہے، چاہے وہ حقیقی ہو یا خیالی۔